ان چیزوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. عرس میں جتنے بغیر دیندار کے لوگ ہوں گے جو کبھی پہلی صف میں نظر نہیں آتے، کبھی روزے کے دسترخوان میں نظر نہیں آتے، کبھی تلاوت کی محفل میں نظر نہیں آتے، عرس کے اندر کہاں سے آ گئے یہ لوگ؟ کیوں ان کو محبت ہے؟ کیوں پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ کیوں میدانوں میں سوتے ہیں؟ کیوں بیابانوں میں جنگلوں میں اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں؟ کیوں قربانی دیتے ہیں؟ مرغوب کیوں ہے عرس؟ اس لیے کہ وہ عبادت نہیں ہے. عرس کے اندر شریک ہونے والا، عرس کرانے والا یہ بدعتی ہے. کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی. میلاد کا جلوس کبھی جمعہ میں نہیں نظر آیا، کبھی عید میں نظر نہیں آیا، کبھی فجر میں نظر نہیں آیا. آیا تھا مسجد میں ماں کے جنازے کے ساتھ، باپ کے جنازے کے ساتھ، لیکن باہر کھڑا ہوا تھا، ماں کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا. اب میلاد کے اندر وہ لاٹھیاں چلاتے ہوئے، تلوار کے پھینکتے ہوئے، گولا پھاڑتے ہوئے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے مزہ مل رہا ہے. جھانکیاں نکل رہی ہیں، گنبد خضرا بنایا جا رہا ہے. اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں. تو شیطان نے یہ کیا کہ اس کی رغبت اور اس کی محبت انسان کے، مسلمان کے دلوں میں ڈال دی. جنت پانا ہوتا نماز پڑھتا، جنت پانا ہوتا روزہ رکھتا، جنت پانا ہوتا روتا. اے اللہ تیرا قرآن نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے، آج کا کافر، آج کا یہودی، آج کا عیسائی پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے. مجھے سورہ فاتحہ، قل هو اللہ والعصر کے علاوہ، انا اعطینا کے علاوہ کچھ نہیں آتا. رونا چاہیے تھا، وہاں تو وہ چیخے مار رہا اور مسجد میں اذان ہو رہی ہے، گزر رہا ہے. وہ عبادت نہیں، 11ویں عبادت نہیں. جو آدمی کبھی پوری زندگی کے اندر کسی فقیر کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں دیا، دسترخوان کی بچی کچی ہڈیاں نہیں دیا، اب 11ویں میں خرچ کر رہا ہے. شیطان وہ عبادتیں جن عبادتوں سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شیطان ان میں انسان کی رغبت پیدا کر دیتا ہے. عرس میں رغبت ہے، قوالی میں رغبت ہے، اور چہلم میں رغبت ہے، چھٹی میں رغبت ہے، میلاد کے جلسے جلوس کے اندر رغبت ہے، مزہ ملتا ہے. 10:30 بجے میلاد کا جلسہ، 8 سوا 8 بجے عشاء کی نماز، وہ نماز نہیں پڑھتا ہو. رات کے 3:15 ساڑھے 3 تک میلاد کا جلسہ، فجر کی نماز 4:45 بجے، 4:30 تک جگنے والا، 4 تک جگنے والا 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اللہ کے قریب کرنے والی. اب دیکھو کتنا جوش، کتنا جنون اور کتنا جذبہ. اس سے کیا قانون نکلا شیطان کا؟ شیطان کا کیا اصول نکلا؟ شیطان کا کیا دستور نکلا؟ شیطان کا اصول اور دستور یہ نکلا کہ جن عبادتوں سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت تو کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عبادت نہیں، آقا کے نزدیک وہ پسندیدہ طریقہ نہیں، شیطان اس میں خوب ان کو مشغول کرتا ہے. گزشتہ سال 10,000 گئے حج کو، اس سال 15,000 جائیں گے، 20,000 گئے 40,000 جائیں گے. ہر سال کوٹا بڑھتا جائے گا اور کوٹا ختم ہو جائے گا. اور ٹور آپریٹر کیوں؟ شیطان کہتا ہے کمینوں تمہیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے، تم حج میں جا کر، تم طواف کر کر، تم مکے میں جا کر، مدینے میں جا کر دل کو جہنم کا ٹھپڑ جو لگا کر آتے ہو. حرام کا مال، غیروں کا مال اپنا کر، غیروں کی زمین ہڑپ کر، قرض دبا کر، بینک کا قرض دبا کر، کریڈٹ کارڈ کا قرض دبا کر، لوگوں کے دل دبا کر تم جاؤ گے. کیا تمہارے نبی نے نہیں کہا کہ تم جب احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوگے اور کہو گے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں،
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے لا لبیک ولا سعدیک، کمینے جب تو اپنے ملک میں تھا ایک لقمہ حرام کا تیرے پیٹ میں ہوتا، ایک بالش سجدہ تیرا سر سے اوپر نہیں اٹھتا تھا، جب تو اپنے ملک بھیڑستان میں تھا، ہندوستان میں تھا، غیر اسلامی مملکت میں تھا، ایک لقمہ تیرے پیٹ میں حرام کا ہوتا، 40 دن سجدے میں تیرے قبول نہیں کرتا تھا، جب تو تیرے ملک میں تھا اگر 100 روپے کا کپڑا ہوتا 1 روپیہ حرام کا لگا ہوتا، اور جب تک وہ کپڑا تیرے جسم پر ہوتا میں تیری دعا کو تیری نماز کو قبول نہیں کرتا تھا، یہاں تیرے آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ کس کا دربار ہے؟ تیرے ملک میں تھا، نیکی کے ارادے پر ہم تجھے اجر دیا کرتے تھے، اور گناہ پر یہ معاملہ تھا کہ گناہ کا ارادہ کیا ہم نے چھوڑ دیا، گناہ کر لیا ہم نے چھوڑ دیا، توبہ کی مہلت کا مڑ مڑ کر انتظار کرتے تھے۔ کیا تو نہیں جانتا یہ میرا وہ حرم ہے کہ جہاں کعبہ ہے، یہ وہ حرم ہے جہاں مطاف ہے، یہ وہ حرم ہے جہاں مینا ہے، مزدلفہ ہے، یہ وہ حرم ہے جہاں صفا ہے اور مروہ ہے، یہ وہ حرم ہے جہاں ملتزم ہے، یہ وہ حرم ہے جہاں حجر اسود ہے، یہ وہ مقام ہے کہ گناہ کرنا تو دور کی بات، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی گناہ کرنا تو دور کی بات، میرے حرم میں، میرے مکے میں، میرے مدینے میں آ کر گناہ تو دور کی بات، داڑھی منڈانا دور کی بات، اور گانے سننا دور کی بات، عورت کا بے پردہ ہونا دور کی بات، غیبت کرنا دور کی بات، شکوے کرنا دور کی بات، جماعت کی نماز چھوڑنا دور کی بات، اگر برائی کا ارادہ بھی ہوا دل کے اندر، میرے حرم میں آ کر، میرے کعبے کو دیکھ کر، میرے حجر اسود کو دیکھ کر، میرے صفا مروہ کو دیکھ کر، میرے عرفات میں حاضری دے کر، میرے مزدلفہ میں شب گزاری کر کر، نذقہ من عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں ہم خطرناک عذاب سے اسے دوچار کریں گے۔ یہ ہے شیطان صاحب کا فارمولہ، جاؤ، شیطان سوار ہو گیا، شیطان صاحب کا فارمولہ ہے کہ جاؤ مرو۔ ایک آدمی ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اور ایک آدمی ہے حالت جنابت میں نماز پڑھتا، اسے غسل فرض ہے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، بتائیے ان دونوں میں کون مجرم زیادہ ہے؟ جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کل توبہ کر لیا، کل نماز کی قضا کر لے گا، لیکن حالت جنابت میں جو نماز پڑھ رہا ہے، بیوی سے ملاقات کی، زنا کیا، بدکاری کی، اور آ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز پڑھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تیر مار لیا، اور اللہ کے یہاں وہ جوتیاں حرامی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کوئی آدمی گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی چلانے سے پہلے گاڑی نہیں سیکھتا، تیراکی کرتا ہے، تیراکی سے پہلے تیرنا نہیں سیکھتا، ہر چیز سیکھنے کے بعد ہر ایک مذاق ہو گیا، ایک ٹھٹا ہو گیا، ایک پکنک ہو گئی، ایک تفریح ہو گئی، اس لیے کہ دنیا کا کوئی ملک ویزا فری نہیں دیتا۔ سنگاپور کو جاؤ تو ویزا خریدو، دبئی جاؤ تو ویزا خریدو، امریکہ جاؤ تو ویزا خریدو، برطانیہ جاؤ، رنڈیوں کے ملک میں ویزا خریدو۔ اب ویزا خریدو، ویزے پر پیسہ لگے، سیر و تفریح پر پیسہ لگے، کھانے پینے پر پیسہ لگے، بہتر ہے کہ نام کا نام ہو جائے گا، آنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے؟ حاجی صاحب، اور تفریح بھی ہو جائے گی۔